ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ شعر کروڑوں دفعہ ہم سن چکے ہیں، لاکھوں دفعہ اپنی زندگی میں سن چکے ہیں۔ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا معاملہ کیا ہے، یہ شعر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ مشہور و معروف شعر آپ نے بارہا سنا ہے، جس میں انہوں نے محمود اور ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک بہت ہی باکمال وصف یعنی کہ مساوات سے تعبیر کیا۔ اچھا، ایاز کون تھا؟ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بھار تلے آ گیا تھا اور قرض اتارتے 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 اس تاجر کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہیں ہو سکا۔ تو اس کے غلام نے یعنی کہ ایاز نے اسے یہ مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیے اور وہاں مجھے 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں، 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو جائے۔ مالک اس پریشانی کے عالم میں بھی مسکرائے بغیر اور ہنسے بغیر نہیں رہ سکا، اور اس نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بھائی تم میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہے؟ ایاز نے جواب دیا کہ آپ مجھے بازار لے کر جائیے اور سرے بازار یہ اعلان کر دیں کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے، اور ایاز وہ سب کچھ جانتا ہے جو دنیا کا کوئی اور غلام نہیں جانتا۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ جب بازار میں جا کر اس نے اپنے غلام یعنی کہ ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار قہقہے بلند ہوئے، اور ایک بڑا فطری عمل تھا کیونکہ ان دنوں غلام بکتا تھا 200 درہم میں، 300 درہم میں، اور وہ طلب کر رہا تھا 10 لاکھ درہم۔ لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود بھی وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ اچھا، یہ بات پہنچی بادشاہ تک۔ بادشاہ کون تھا؟ غزنوی سلطنت کا فرمانروا، کون؟ جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہ دونوں کیریکٹرز آپ کے سامنے آ گئے، محمود غزنوی بادشاہ، ایاز ایک تاجر کا غلام، اس تاجر کا غلام کہ جس کا سب کچھ بک گیا ہے۔ اب جب محمود نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے، یعنی جب بادشاہ نے سنا کہ یہ شخص غلامی کے تمام تر تقاضے جانتا ہے، تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ بادشاہ کا 10 لاکھ درہم اس کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں، خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے یعنی کہ یہ غلام بادشاہ کے ہر امتحان کا پورا کرتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے گھر کر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت سے، دیانت سے اور وفا سے اتنا زیادہ خوش ہوا اور اعتماد کا رشتہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا کہ اس نے ایاز کو، جو کہ ایک زمانے میں اس کا غلام تھا، اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر لگا دیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ اب دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، جلنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ایاز کی اس رات و رات کامیابیوں سے کچھ ساتھی وزیر چل اٹھے اور انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیا۔ ایک دن تمام وزراء نے جمع ہو کر بادشاہ سے عالم پناہ، ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے، اور جب اس کے پاس ایک مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا، بھاگ جائے گا، اور بھاگ نہیں جائے گا بلکہ آپ کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے صرف یہ بات کہی نہیں بلکہ بادشاہ کو ایک ثبوت بھی دیا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاز اپنے اس خزانے کو روزانہ ایک تہہ خانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے، آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں۔ اب یہ جو شک کا جو بیج ہوتا ہے نا، یہ زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا، اس ذہنوں میں بویا جاتا ہے، اور یہ ہفتوں میں، مہینوں میں یا سالوں میں نہیں بلکہ بسا اوقات لمحوں میں ایک تناوٹ درخت بن جاتا ہے۔ تو اس بری بلا نے یعنی کہ شک نے محمود اور ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی دراڑ ڈال دی۔ محمود نے ایک دن ایاز کو بلایا، سامنے بٹھایا، دریافت کیا، ایاز یہ خزانہ، یہ تہہ خانہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی لیکن محمود کو تسلی نہیں۔ ایاز سے کہنے لگا چلو میرے ساتھ اس تہہ خانے میں چلو، اور بالآخر ایک شام محمود غزنوی، محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز۔ ایک شام محمود غزنوی
اور ایاس ہاتھ میں چراغ لے کر اس تہخانے میں اترے جہاں ایاس پر خزانہ جمع کرنے کا انتظام تھا۔ تہخانے میں داخل محمود نے دیکھا کہ تہخانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے، اس پتھر پر ایک بہت بڑا صندوق رکھا ہے۔ دیکھا محمود نے، اس کا شک یقین میں بدل گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ میرے سارے وزراء بالکل صحیح بات کر رہے تھے۔ ایاز نے صندوق کو تالا بھی لگایا ہوا تھا۔ اب تو جیسے محمود کو بالکل یقین ہو گیا کہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ لیکن جب اب یہ ہے پورا حاصل گفتگو، جب محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کھولا، محمود نے کہا یار یہ سب کیا ہے؟ ایاز نے کہا یہ کچھ نہیں ہے۔ محمود نے کہا نہیں، یہ تہ خانے میں پتھر، پتھر پہ صندوق، صندوق پہ تالا، تم روزانہ یہاں آتے ہو، یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کھولو اس صندوق کو۔ جب ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی کھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صندوق میں کیا تھا؟ اس صندوق میں ایک پھٹا پرانا کرتا تھا، کچھ ٹوٹے ہوئے چپل تھے اور ایک چھڑی تھی۔ ایاز نے محمود سے کہا بادشاہ سلامت، اب تسلی سے دیکھ لیجئے، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود نے پوچھا ایاز تو نے اسے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور تو اس خزانے کو دیکھنے کے لیے آتا تھا؟ ایاز نے کہا عالم پناہ، یہ حاصل گفتگو کہ عالم پناہ آج میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن مجھے آج بھی بھولا نہیں ہے کہ میں کبھی گڈریا تھا، اسی چھڑی سے بکریاں ہانکتا تھا، یہی چپل پہنتا تھا اور یہی پھٹا پرانا کرتا زیب تن کرتا تھا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات بھول نہ جاؤں، میں کہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا نہ شروع کر دوں، کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بھیٹ نہ چڑھ جائے، اور کہیں تکبر اور رعونت کے نشے میں کسی بےکس کی جھونپڑی نہ جلا دوں، کہیں اپنے جاہ و جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے کسی مظلوم کی زندگی کا دیا نہ بجھاؤں۔ بس میں روزانہ یہاں آ کر اپنے ضمیر کی زنجیر ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ جناب علی، ہمیں کوئی اخلاقیات، ہمیں کوئی مذہب، ہمیں کوئی دین، ہمیں کوئی آئین ترقی کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے پیر زمین پر رہیں۔